بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی غذاؤں کا ذکر کروں گا جن کے لینے سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور کچھ ایسی غذاؤں کا ذکر کروں گا جن کو لیں گے تو بریسٹ کینسر کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ صحت بخش غذائیں جو ہیلتھی فوڈز ہیں، ان کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں، جو غذائی جزیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اینٹی کینسرس پراپرٹیز رکھی ہیں۔ آپ آج بھی لیٹ نہیں ہیں، اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ان خواتین سے میں عرض کر رہا ہوں جن کو کسی قسم کی کوئی بریسٹ کی تکلیف نہیں ہے، نہ ان کے اندر گلٹی محسوس ہو رہی ہے، نہ بینائن ٹیومر ہے، نہ ملیگننٹ ٹیومر ہے، کوئی کینسر نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ ویڈیو اور یہ احتیاطیں ساری انہی کے لیے میں نے اختیار کی ہیں کہ آپ ایسی خواتین جن کی بریسٹ میں گلٹی نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں ان غذاؤں سے کیوں پرہیز کرنا چاہیے اور مفید غذاؤں کے کیوں لینی چاہیے۔ یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جب کسی خاتون کی بریسٹ میں گلٹی محسوس ہوتی ہے، اس سے 8 سے 10 سال پہلے وہ یہ کام شروع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کینسر کا بیج لگ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کی اگر فیل نہیں ہوئی تو نہیں ہو رہی کسی قسم کی گلٹی، کوئی ٹیومر، کوئی میس، چاہے بھلے کسی قسم کا بھی ہو، تو آپ آج سے ہی ان غذاؤں کو استعمال کریں جو مفید ہیں، جو بچاتی ہیں بریسٹ کینسر سے، اور ان غذاؤں سے بچیں جو بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہیں، تاکہ نہ صرف آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے محفوظ رہیں گی۔ تو آج ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بریسٹ کینسر کی وجوہات میں دو ہی چیزیں ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر ہیں اور جینیٹک فیکٹرز ہیں۔ اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ 80% جو ہے نا رول انوائرمنٹل فیکٹرز کا ہے، اور 20% رول صرف جینیٹک فیکٹرز کا ہے۔ اب انوائرمنٹل فیکٹرز میں کون کون سی چیزیں ہیں جو بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہیں؟ اس میں ڈائٹ کا اہم رول ہے، ٹاکسنز ہیں، پیلیوٹنٹس ہیں، فضائی اور غذائی آلودگی ہے، ریڈیشنز ہیں، اورل کانٹراسیپٹیو پلز ہیں۔ اورل کانٹراسیپٹیو پلز میں جو مصنوعی ہارمون سنتھیٹک، جس کا نیچر میں کوئی وجود نہیں، پروجسٹن وغیرہ، وہ پائے گئے ہیں، یا وہ نیچرل ان نیچرل، یہ جو مصنوعی سنتھیٹک جو ہم لیتے ہیں، تو جو نیچرل ہارمون باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بینیفیشل ایفیکٹس کو یہ بلاک کر دیتا ہے، اور یہ پھر کینسر کا سبب بنتا ہے، اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے۔ اور بھی ایسی وجوہات میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ہیں۔ اور جیسے فار ایگزامپل ایک کامن سی مثال ہے، ہر گھر میں دودھ آتا ہے، دودھ کے اندر بھینسوں کو دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے جو بھینسوں کو ہارمون کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، وہ بھی ایک رسک فیکٹرز میں شامل ہے جو خواتین کے اندر بریسٹ کینسر ہوتا ہے۔ وہ اس کے میلز پہ بھی اثرات ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارا ٹاپک صرف بریسٹ کینسر کا ہے تو وہی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو انوائرمنٹل فیکٹرز کا 80% رول ہے بریسٹ کینسر میں، اور جینیٹک فیکٹر کا صرف 20% رول ہے۔ جینیٹک فیکٹر ایسے ہی ہیں، اس کو یہ بہت ہی مشکل ٹاپک ہے اور ڈرائی سا ہوتا ہے، یہ غیر ڈاکٹر عمومی اس کو ایکسپلین کرنا ایک نادانی ہوتی ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ جیسے وراثتی چل رہا ہوتا ہے کینسر، نانی کو تھا، بیٹی کو ہوا، اب آگے اس کی بیٹی کو ہوا، نواسی کو ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے، ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز میں سارے انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں ان سے بچنا ہے جو رسک فیکٹر ہیں بریسٹ کینسر کے لیے، لیکن ڈائٹ کا اتنا اہم رول ہے کہ ایسے خواتین جن کے اندر جینیٹیکلی سسیپٹیبلٹی، یعنی ان کے اندر چانسز ہیں کینسر ہونے کے، وہ اگر صحت مند غذا پہ آ جائیں اور باڈی کے اندر اپنے ہارمونز کا بیلنس ٹھیک رکھیں، تو وہ بھی اس کینسر ہونے کو ڈاج کر سکتی ہیں، اس کو چکما دے سکتی ہیں، یعنی اس سے بچ سکتی ہیں، اور اپنے جسم میں ہارمونز کا توازن برقرار رکھیں اور صحت پر غذا لیں۔ اس سے انشاءاللہ جو جینیٹکلی سسیپٹیبل خواتین ہیں وہ بھی اس کینسر سے بچ جائیں گی۔ اب غذاؤں میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ میں کا ذکر کروں گا، ابھی میں ایک سیچوریٹڈ فیٹس کا ذکر کروں گا اور ایک فائن کاربوہائیڈریٹس کا ذکر کروں گا۔ سیچوریٹڈ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ جو ہیں وہ ان کا کینسر سے کوئی کنیکشن آج تک ثابت نہیں ہوا، اور تھوڑی مقدار میں سیچوریٹڈ فیٹ جس کو دیسی گھی یا مکھن کہتے ہیں وہ لینے سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا۔
یہ جو اور یہ جو بازار میں میسر پروسیس کوکنگ آئلز ہیں اور جو بناسپتی گھی ہیں، ان کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے ٹرانس فیٹی ایسڈ سے بچنا ہے، یعنی سیچوریٹڈ فیٹس ہم نے لینی ہے تھوڑی مقدار میں، اس کو کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے ثابت ہوا۔ البتہ جو ٹرانس فیٹی ایسڈ سے لیڈن ڈائٹس ہیں، جیسے کوکنگ آئل، جو پروسیس کوکنگ آئل جو بازار میں میسر ہیں، ان سے بچنا ہے، اور جو بناسپتی گھی ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ تو گوگل پہ اٹھا کے دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے ٹرانس فیٹی ایسڈ کے نقصانات، اس کے انسان کے پوری باڈی پہ، ہر سسٹم پہ اس کے برے اثرات ہیں۔ یہ شوگر کی بہت بڑی ایک کاز ہے ٹرانس فیٹی ایسڈ کا بننا، انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، اور یہ ہارٹ ڈیزیز کے لیے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر کا بھی یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اور بہت ساری اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں پایا جاتا ہے، وہ جس معاشرے میں، جس فیملیز میں، جن علاقوں میں، جن ملکوں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بریسٹ کینسر کے کیسز بہت کم پائے گئے ہیں۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اب اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ 3 قسم کا مارکیٹ میں میسر ہے۔ ایک پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے، ایک وائٹ رنگ کا ہوتا ہے، ایک ذرا میلے سے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر کلر بوٹل میں میسر ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل۔ اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل واقعی یہ ایکسٹرا ورجن ہی ہے، اور اچھی برانڈڈ کمپنی کا ہے، یہ احتیاط کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ باڈی کے اندر جا کے فوری آکسیڈائز نہیں ہوتا، یعنی فوری فری ریڈیکلز نہیں دیتا۔ یہ جو آکسیڈیشن ہے اور فری ریڈیکل دینا، یہی ہمیں آگے جا کر کینسر کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی دیسی گھی یا مکھن نہیں استعمال کر سکتا، افورڈنگ نہیں ہے، غریب ہے، تو کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ جان آپ کی قیمتی ہے، چسکا لذت اتنی قیمتی نہیں ہے۔ آپ پانی میں ہنڈیا پکائیں، تھوم، پیاز، ہلدی، نمک ڈال کے سارا سالانہ پکائیں، جب پک کے سامنے آ جائے تو آپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا 1 چمچ میں شامل کر لیں۔ وہاں نہیں شامل کرنا چاہتے، آپ اس کو روٹی کے اوپر لگا لیں، اور اس سے آپ نے کوک نہیں کرنا۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، کوئی بھی اولیو آئل، بھلے وہ آپ کو وائٹ والا ہو یا پیلے والا ہو، یا یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل مشہور کیا گیا، یہ پکانے والا ہے، یہ مالش کرنے والا ہے، اور یہ کھانے والا ہے۔ چاہے کوئی بھی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، ابھی میں کامن ورڈ یوز کی، زیتون کا تیل، اولیو آئل کوئی بھی ہے، آپ اس سے کوکنگ نہیں کریں گے۔ ایکسٹرا ورجن سے تو کرنی ہی نہیں، جو ایکسٹرا ورجن نہیں لکھا ہوا اس سے بھی نہیں کرنی آپ نے۔ یہ جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے، یہ وہ اولیو آئل ہوتا ہے جو پہلا نچوڑ، اس اولیو آئل سے پہلا نچوڑ جو نکلتا ہے اس کو نہ یہ اوور ہیٹ ہوا ہوتا ہے، نہ اس کو ہوا لگی ہوتی ہے، یہ آکسیڈائز نہیں ہوتا۔ اس کی بلکہ جو پارٹ ہیں جس پہ پریس کر کے کولڈ پریس سیڈ آئل یہ نکالا جاتا ہے، اس کا ٹمپریچر تک مینٹین کیا جاتا ہے کہ 70 to 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹمپریچر نہ ہو، یعنی اتنا اس کو احتیاط کے ساتھ اچھی کمپنی نکالتی ہیں، اور یہ نہ آکسیڈائز نہیں ہوا ہوتا۔ اور جب آپ اس سے کوکنگ کریں گے، بہت سارے لوگوں کو جب میں بات کرتا ہوں اپنے ماحول میں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو چھوڑ دیا ہوا ہے جی، ڈالڈا گھی اور بناسپتی گھی وغیرہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور جو پروسیسڈ کوکنگ آئل ہم نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، چونکہ یہ ہم نے پڑھا ہے ہر جگہ گورنمنٹ لیول، بلکہ دنیا میں 6 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کوکنگ آئل، جو پروسیسڈ کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کی بینڈ ہے، وہاں صرف دیسی گھی اور ڈالڈا، اس کا نام ہے مکھن، استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ بڑے شوق سے بتاتے ہیں، بڑے جوش جذبے سے، کہ ہم پہلے ہی احتیاط کر رہے ہیں، اور ہم ٹین لے آتے ہیں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا، اور اس سے ہم کوکنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ نے تو اتنا مفید چیز کو نقصان دہ بنا دیا۔ جب یہ اوور ہیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر خود ٹرانس فیٹی ایسڈز پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس لیے آپ نے تو اتنے قیمتی، اتنا مہنگا لے کے اس میں کوکنگ کر کے ٹرانس فیٹی ایسڈز پیدا کر لیے۔ تو آپ نے اس میں کوکنگ نہیں کرنی، کوکنگ پانی میں کریں۔ ہاں، جو فوڈنگ ہے، تھوڑی سی مقدار میں دیسی گھی ڈال لیں، تھوڑی سی مقدار مکھن ڈال لیں، اور وہ آپ اس کی کوکنگ کر لیں، اور بعد میں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کا چمچہ آپ ڈال لیں، اور یہ بہت مفید ہے۔ اور یہ اس کا تو فائدے اتنا ہی کہنا دینا کافی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور 7 دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ بہت مفید چیز ہے۔ اتنا ہی کہنا ایک مسلمان کے لیے، انسان کے لیے کافی ہے کہ آسمانی کتاب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتاری قرآن پاک، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور اس کے فائدوں میں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، یہی دلیل کافی ہے۔ آمنا و صدقنا، اللہ پاک نے بتا دیا زیتون مفید ہے، دیٹس آل مفید ہے۔ اور دیکھیں، ریسرچ نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ جن ماحولوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بریسٹ کینسر کے جو کیسز ہیں بہت کم وجود میں آتے ہیں۔
اور دوسرے جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں ویجیٹیبل لیے جاتے ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلد آکسیڈائز ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ایسے نازک آئل کو سے استفادہ کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بینز لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آئلز کو اتنے نازک ہیں، آئل کو بین کے اندر محفوظ کر کے بھیجا ہمارے لیے. جیسے مکئی ہے، مونگ پھلی ہے، ڈائریکٹ کھائیں آپ. السی ہے، ڈائریکٹ کھائیں آپ. اس کے مختلف طریقے ہیں. السی کو رات کو ایک چمچہ بھگو دیں پانی میں، اس صبح کو چھپا کے کھا لیں، اور یا اس کے چھوٹے چھوٹے پاپ کارن بن جاتے ہیں ہلکی سی ہیٹ پہ پکانے سے. جتنے بھی یہ بینز ہیں، سورج مکھی ہے، اس کے بینز ہیں. اب کئی ممالک میں باقاعدہ، جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں چلوز جیب میں ڈالے ہوتے ہیں، مونگ پھلی جیب میں ڈالی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ممالک میں یہ جو کئی محلوں میں وہ جیب میں یہی سورج مکھی بیج ڈالے ہوتے ہیں، وہ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ آئل بہت نازک ہیں. یہ آئل جب ہم ان کو نکالتے ہیں تو ان کی جو شیلف لائف ہے وہ 6 آور سے لے کے فیو ڈیز تک ہے. اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، رینسڈ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ مچھلی بازار سے لاتے ہیں تو مچھلی والا خوب اوپر نمک چھڑکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نمک چھڑکوائیں اس کو. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دریا کی شین، دریا کی جو اسمیل ہے اس کو مارنے کے لیے میں نمک ڈالا جاتا ہے. حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو صدیوں سے پرانے جو پرزرویٹو چلتے آ رہے ہیں، جیسے جو احرام مصر کی ممیز بھی ہے وہ، اور سب میں انہوں نے ان پرزرویٹو میں نمک ایک اس کا جز ہوتا ہے. یہ نمک اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ جو اس کا جو اومیگا 3 ہے فش کے اندر نیچرل جو ہے، وہ گھر لے جانے تک وہ خراب نہ ہو، رینسڈ نہ ہو جائے، اس میں بو نہ آ جائے. اصل میں یہ اس کے لیے لگایا جاتا ہے. جب آپ کے پاس آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، جب فش لیں اکثر جگہ پہ جیسے بڑے شاپنگ سینٹر سے لیں، وہ ساتھ برف رکھ دیتی ہیں. موسم ٹھنڈا ہو، تھوڑی دیر 2 گھنٹے آدھے گھنٹے گھر پہنچے نا، آپ کو نمک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نمک اوور لوڈ ہو جاتا ہے. وہ نمک کے الگ نقصانات ہیں جو اوور لوڈ نمک کے، روٹین میں لیں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کو نمک؟ تاکہ وہ گھر لے جانے تک گرمی سے وہ جو آئل نازک ہے فش کے اندر وہ رینسڈ نہ ہو جائے، خراب نہ ہو، اس کو بو نہ آئے اس میں سے. اور واقعی پھر جب وہ خراب ہوگا ساتھ ساتھ مچھلی بھی خراب ہو جائے گی. اسی آئل چونکہ نازک تھے، اس کو پرزرو نہیں کیا جا سکتا تھا، تو نیچر نے یہی کہا کہ اس کو بین سمیت کھائیں آپ. اور فوڈ انڈسٹری نے کیا کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ہائیڈروجنیشن کی. یہ 1900 کے اوائل میں اس کی ہائیڈروجنیشن کر دی. ہائیڈروجنیشن کی تو یہ بہت پیارا خوبصورت ایک گھی کی شکل اختیار کر لی. باقاعدہ دیسی گھی کی طرح چھوٹے 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 اس میں پیلٹس بھی بن گئے، دانے سے بن گئے، اور بڑے خوش ہوئے. اس دور کی جو فوڈ چین تھی وہ بھی بڑی خوش ہوئیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت نعمت آ گئی ہے، اور اس سے انہوں نے بہت مختلف پروڈکٹس بنانے شروع کیے. لیکن اسی دور میں اس کے ساتھ اب بایوکیمسٹ نے یہ بتا دیا کہ ہائیڈروجنیشن سے آپ نے کر لی، آئل کی شیلف لائف تو بڑھا لی. ڈیفینیٹلی اس کی شیلف لائف بڑھ گئی. جو خراب ہو جانا تھا چند دن میں، 6 گھنٹے سے لے کے چند دن تک مختلف کی شیلف لائف ہے. لیکن اس کے اندر ایک ان نیچرل فیٹی ایسڈ جس کو ٹرانس فیٹی ایسڈ کہتے ہیں وہ پیدا ہو گیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے فیک فیٹی ایسڈ ہے اور یہ آگے چل کے نقصان دے گا. لیکن ان کی بات نہ سنی، معاملہ چلتا رہا. اس میں پھر دوبارہ کسی وقت بھی ڈیٹیل بات کروں گا. تو مین یہ ہے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ سے لیڈن جو وناسپتی گھی اور جو بازار میں میسر کوکنگ آئل ہے وہ بند کریں گے تو تب بات بنے گی. اس کے 101 بیماری کی وجوہات ہیں، جن میں شوگر، ہارٹ کے، اور ابھی چونکہ ٹاکر ہمارا بریسٹ کینسر کا ہے، اس کی ایک سبب بنتا ہے. تو آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ سے لیڈن جو ہے وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. اب جتنے بھی پروسیسڈ فوڈ ہیں، پوری بیکریز کی چینوں کی چینیں ہیں، اور آپ کے جتنے بھی یہ سویٹ شاپ ہیں، ان سب میں جو کوکنگ آئل یا جو بناسپتی گھی استعمال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ سے لیڈن ہے. اور لیٹر ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے کہ جو فش آئل ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے. اتنا مفید ہے کہ یہ بھی جیسے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، فش آئل ایک ہمارے لیے نعمت ہے. آپ اس کو کیسے لینا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 تا 3 مرتبہ ضرور فریش فش جو ہے شوربے والی وہ لیں. فش کو بھی آپ نے فرائی نہیں کرنا. فرائی فش کی تو آپ نے سونے کو زہر بنا کے، زنگ لوہا بنا کے استعمال کر لیا. اس کے اندر بھی جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں وہ بہت نازک ہیں. پہلی میں نے ذکر کر دیا ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں ایسے ہیں جو ذرا لیٹ آکسیڈائز ہوتے ہیں، وہ بہتر ہے. اور باقی پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کا میں نے بتایا جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں ان جو فیٹی ایسڈز ہیں وہ بہت نازک ہیں.
تو اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو اومیگا 3 کو اس کو برن کر دیا، ضائع کر دیا، باقی جو اوور ہیٹنگ سے جو اور فرائنگ کرنے سے نقصانات ہوتے الگ ہیں۔ تو آپ نے فش جب بھی کھانی ہے آپ ہفتے میں 2 تا 3 فش کھائیں اور سارا سال کھائیں۔ یہ کوئی نہیں ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر میں کھانی ہے، بلکہ سارا سال کھائیں۔ شوربے والی فش گرم نہیں ہوتی، یہ معتدل ہوتی ہے، یہ جو گرم نہیں ہوتی۔ گرم اور ٹھنڈے کا کنسیپٹ باقاعدہ ایلوپیتھی میں موجود ہے۔ عام ڈاکٹرز سے سنیں گے وہ یہی مریض کو کہہ دیتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، سارے نہیں، بڑے صاحب علم ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ٹھنڈے تتے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ایلوپیتھی میں۔ بھئی ہے کیوں نہیں ہے؟ ہماری بایو کیمسٹری بکوں میں دیا ہوا ہے، وہ اکثر چیپٹر پڑھا نہیں جاتا یا اس کو بھول جاتے ہیں۔ ڈائنامک ایکشن آف فوڈ جو ہے وہ اسی کی طرف تو اشارہ ہے سارے کا سارا، کہ کون سی چیز تاثیر خوراک جو ہے گرم تاثیر رکھتی ہے، کون سی ٹھنڈی رکھتی ہے، باقاعدہ بایو کیمسٹری میں ہے۔ اس میں بھی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، آپ یہ اس چینل میں دیکھیں، ایک ویڈیو ڈلی ہوئی ہے اس پہ، گرم چیزوں کی تاثیر اور اشیاء کی گرم تاثیر ٹھنڈی تاثیر پہ۔ اور یہ جب آپ اس کو فرائی کریں گے فش کو تو وہ آئل سارا ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے فش کیسے کھانی ہے؟ ہفتے میں 2 تا 3 دفعہ آپ اس کو سٹیم کریں یا اس کو شوربے والی مچھلی بنائیں۔ آج کل میں عام لوگوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں، جو مچھلی کے سرے ملتے ہیں بڑے سستے مل جاتے ہیں، 60 70 80 روپے کلو مل جاتے ہیں، آپ لے آئیں، اس کے 4 پیکٹ بنا لیں اور اس کا آپ شوربہ بنائیں اور اس کو شوربے کو پئیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ فریش آپ کو جائیں گے، اور اس کا چھوٹا چھوٹا گوشت ہوتا ہے وہ بھی آپ کھائیں، اس کو چھلنی سے پن لیں اور سارا شوربہ یخنی اس کے نیچے آ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کا سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں فش آئل کا، تو اس میں آپ نے بڑا محتاط ہونا ہے کہ اچھی کمپنیز جو ہیں اس کا یہ آپ استعمال، اچھے برانڈ کا استعمال کریں گے، اور ایسا فش آئل آپ استعمال کریں گے جس کے اوپر باقاعدہ کمپنی والے مینشن کیا ہوتا ہے۔ 2 چیز خوبیاں اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 یہ آکسیڈائز نہیں ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کے اندر مرکری کی آمیزش نہ ہو۔ اب جو فش لی جاتی ہے سی سے اور یہ کیپسول بنائے جاتے ہیں، اور لوگ بڑے شوق سے، کئی لوگ سستے سے کیپسول فش آئل لے کے لٹکے ہوتے ہیں شاپروں میں، لفافوں میں، میڈیکل اسٹوروں پہ لے کے جاتے ہیں۔ سردیاں ہیں نا، ہم سردیوں میں بچوں کو یہ کھلا دیتے ہیں۔ یہ جو فش آئل عام سستی قسم کا موجود ہوتا ہے ان میں اکثر آکسیڈائز ہوتا ہے اور اکثر میں مرکری موجود ہوتی ہے۔ آپ نے اس اچھے برانڈ والے لکھا ہوتا ہے مالیکولر ڈسٹیلیشن کے ذریعے سے اس کے اندر سے مرکری الگ کی جاتی ہے، اور اس کو بھی ایسے ہی طریقے سے کولڈ پریس سیڈ آئل بنا کے، اس طرح بنا کے ایسے تیار کی جاتا ہے کہ اس کی آکسیڈیشن نہ ہو، ہوا نہ اس کو لگے۔ اور یہ 2 چیزیں ہم نوٹ کریں۔ اور باقی آپ اگر آپ کو فش میسر نہیں ہے یا آپ کا اس وقت موڈ نہیں ہے، تو آپ اچھی برانڈ کا جس میں یہ 2 احتیاطیں آپ دیکھ لیں، آپ آکسیڈائز نہ ہو اور اس میں مرکری شامل نہ ہو۔ انہوں نے خود لکھا ہوتا ہے بائی مالیکولر ڈسٹیلیشن ہم نے مرکری کو سیپریٹ کر دیا ہے، اور یہ ایک اچھا پروسیس، بڑا قیمتی اور مہنگا پروسیس ہوتا ہے، اس لیے وہ تھوڑے سے یہ فش آئل جو ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ آپ یہ روزانہ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اگر جب آپ کو فش جو ہے فریش میسر نہیں ہے یا آپ نہیں لینا چاہتے۔ بیسٹ پھر یہی ہے کہ آپ سٹیم والی فش لیں یا شوربل فش لیں، اور روزانہ اس کو آپ جب بھی بنائیں ہفتے میں 2 دن اس کو استعمال کریں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو غذا ہے وہ بیلنس نہیں ہے، کسی مصروفیت کی وجہ سے یا میسر نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا میں ڈیلی یا الٹرنیٹ ڈے پہ یا کب آف اینڈ آن کوئی اچھی کمپنی کا ملٹی وٹامن یا ملٹی منرل جو ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ فیٹس کھائیں گے، دیسی گھی کھائیں گے، مکھن کھائیں گے، اور وہ میں نے تو کہا ہے تھوڑی مقدار میں کوکنگ کے لیے کرنا ہے، یہ تھوڑا کہ اب دیسی گھی اگر نقصان نہیں دیتا تو اس کو آپ زیادہ زیادہ کھانا شروع کر دیں۔ فیٹس کھائیں گے تو ڈائٹری فیٹ جو ہمیں موٹا کرتی ہے، حقیقت میں ڈائٹری فیٹ موٹا نہیں کرتی، جو کہ مناسب مقدار میں مفید فیٹ ہم لے رہے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ایکسیس کوانٹٹی میں لینے سے وہ ہمیں موٹا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہیوج مقدار میں جو شوگر اور کاربوہائیڈریٹ جو ریفائنڈ ہیں، جیسے ڈبل روٹی ہے، پیسٹری ہے، کیک ہے، کوکیز ہیں، سویٹ اینڈ ڈرنکس ہیں، بیکری ہے، کینڈیز ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پاسٹاز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ نہ صرف موٹاپا کرتی ہیں بلکہ یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ یہ جو ہیں یہ جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس لینے سے سیل کے اندر انٹرا سیلولر انسولین لائک گروتھ فیکٹر پیدا ہو جاتا ہے، IGF-1 پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ پھر ایسٹروجن کے ساتھ ریٹ کرتا ہے۔ جب ایسٹروجن ہیومن بریسٹ کے اندر جب یہ ایسٹروجن ریٹ کرے گا تو کینسر سیل کی ریپلیکیشن بڑھ جاتی ہے،
یعنی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کیسے بریسٹ کینسر پیدا کرتے ہیں؟ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ لینے سے سیل کے اندر یعنی انٹرا سیلولر انسولین لائک گروتھ فیکٹر IGF-1 جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ ایسٹروجن کے ساتھ ریٹ کرتا ہے اور کینسر سیل کی ریپلیکیشن بڑھ جاتی ہے، اور IGF-1 کا لیول جو ہے انسولین ریزسٹنس سے اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کا تعلق ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے۔ اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کا جو ہائی انٹیک ہے وہ لینے سے جب وزن بڑھتا ہے تو ایسٹروجن کا برڈن بھی باڈی میں بڑھ جاتا ہے، لہٰذا یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کیلری لینے سے جو ایکسیسو کیلری ہیں وہ باڈی کے اندر فیٹ کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں اور ایسٹروجن کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جدید تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسولین ریزسٹنس یعنی پری ڈائبیٹک جو کنڈیشن ہے جو کہ پرائمرلی زیادہ کیلری لینے سے ہوتی ہے، اس سے بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں جسم میں فیٹی ایسڈ کا توازن بھی بگاڑ دیتے ہیں، توازن جو ہمارے فیٹی ایسڈز ہیں لپڈ پروفائل کرواتے ہیں لوگ تو اس سے بھی وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہوا آتا ہے لپڈ پروفائل، کیونکہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے وہ بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو اب تحقیق نے پرانا تو متھ یہی ہے نا کولیسٹرول نہ بڑھے فلاں، لوگ کولیسٹرول کرانا ہے، ان پڑھ کے بھی آتے ہیں کولیسٹرول کرا دو سانوں ساڈے موٹے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ جو ٹرائیگلائسرائڈ ہے اس کا بڑا ہوا لیول بھی ہارٹ اٹیک کے لیے اور دوسری بہت ساری بیماری کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ جسم کے اندر فیٹی ایسڈ کا تعاون بھی بدل دیتے ہیں، اس لیے اور اس سے بیڈ جو پروسٹل گلینڈنز ہیں ان کا لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی بیڈ پروسٹلا گلینڈنز جو جسم کے اندر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کی اوور کنزمپشن جو ہے انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، اور تو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے برین کے اندر جو لیوٹینائنگ ہارمون جس کو LH بولتے ہیں اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون FSH بولتے ہیں اس کی نارمل پروڈکشن جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یعنی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ لیں گے، ایک خاتون لے رہی ہے، برین سے LH اور FSH پیدا ہو رہے ہارمون، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اووریز میں جو ہارمون کی پروڈکشن ہے وہ اس میں خلل پڑ جاتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے پولیسسٹک اووری اور مینسٹرل سائیکل ارریگولر ہو جاتے ہیں۔ آج کل انفرٹیلیٹی وبا کی طرح پھیل رہی ہے، آپ کوئی کسی گائنیکالوجسٹ پہ چلے جائیں ان کو بتائیں ہفتے میں کتنے انفرٹیلیٹی کے کیس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، میں ریڈیالوجسٹ ہوں، کوئی ہفتہ یا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ انفرٹیلیٹی کے کیس نہ آتے ہوں، وہ سارے PCO کے نہیں ہوتے، پولیسسٹک اووری کے کیس نہیں ہوتے، ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہیں ان کاز میں اس میں فال کرتی ہے، اور PCO اور مینسٹرل سائیکل ارریگولر ہو گئے۔ اب اینڈروجن اور ایسٹروجن کی اوور پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پروجسٹرون کی انڈر پروڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ لینے سے کیا ہوا FSH بڑھا، FSH اور LH کی پروڈکشن جو ڈسٹرب ہو گئی، اور نتیجتاً اووریز کے جو ہارمون اس کی بھی ڈسٹرب ہو گئی، PCO پیدا ہو گیا، مینسٹرل ارریگولرٹی آ گئی، اینڈروجن اور ایسٹروجن کی اوور پروڈکشن ہو گئی اور پروجسٹرون کی انڈر پروڈکشن ہو گئی۔ یہی ایسی حالت ہے جس میں پروجسٹرون کی ابسنس میں مستقل ایسٹروجن ڈومیننس ہو جاتی ہے، اور جس سے بریسٹ سیل کی اوور سٹیمولیشن ہو جاتی ہے اور اس سے کینسر چینجز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کاربوہائیڈریٹ استعمال نہ کریں، کاربوہائیڈریٹ استعمال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ استعمال نہیں کرنے، اور یہ نہیں کہ وہ نہ کریں کاربوہائیڈریٹ استعمال نہ کریں، یہ تو اس کا اتنا نقصان ہے آپ ڈیری پہ اور گوشت پہ آ جائیں، نہیں، ڈیری اور گوشت جتنی مقدار میں اجازت ہے وہ لینی ہے آپ نے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ منع ہے آپ کو، روٹین میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں جو پھلوں میں سبزی میں پائے جاتے ہیں اور وہ لینے سے شوگر لیول فوراً نہیں بڑھتا، سلولی ابزارب ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اینٹی کینسرس ہیں، اور پھلوں کے اندر جو جتنے بھی سبزیاں اور پھل ہیں وہ ہول شکل میں اپنے لینی ہیں۔ اب میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ خواتین جن کو ابھی تک بریسٹ میں کوئی گلٹی محسوس نہیں ہوئی اور کسی قسم کو پرابلم نہیں ہے، آپ نے پبلک سرو میسج جو آتے رہے ہیں پچھلے ماہ بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ تمام خواتین اپنا معائنہ مہینے میں ایک دفعہ کرتی رہا کریں، جو ہی فیل ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یہ میسج جو ہے یہ صرف میسج ہوتا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن کا، ارلی ڈائگنوز ہو جائے اور اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اس ٹاپک کو اس سے ہٹ کے آ رہا ہوں کہ ہمیں وہ ہو ہی نہ، ہم غذائیں ایسے ہی آئیں اور دوسرے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں ان سے بچیں جو رسک فیکٹر سارے کے سارے ہیں،
تاکہ وہ ہم اس میں مبتلا ہی نہ ہوں، اور وہ خواتین جن کو ابھی کوئی گلٹی شلٹی نہیں محسوس ہو رہی، ٹیومر نہیں ہو رہا، ان کے لیے خصوصی میسج ہے کہ آپ ابھی لیٹ نہیں ہیں، آج سے ہی ان سے آپ پرہیز شروع کر دیں جو رسک فیکٹر ہیں، اور جو مفید ہیں ان کو استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں مختصر سی ایک ویڈیو پیش کروں گا جس میں صرف ڈائریکٹ طور پہ جن غذاؤں کو ہم نے نہیں لینا وہ بیان کروں گا، اور جن غذاؤں کو لینا مفید ہے وہ بیان کروں گا۔ انتہائی شارٹ ہوگی، خلاصہ ہوگا، تاکہ وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔